الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں بیچ میں اعلان میں جو میں نے کہا تھا کہ 28 تاریخ کو روزی شریف میں پروگرام، ایک ولی کے دربار میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، ایک ولی کے دربار میں ایک اللہ کا ولی آئے گا، اس کا دیدار ضرور کر لینا، اس کا دیدار ضرور کر لینا، دیدار کی برکت بہت ملے گی۔ غوث پاک نے ان کا دیدار کیا تھا، ولی نے کیا کہا کہ تو ولیوں کا تاجدار بنے گا، اور آپ اگر ولی کا دیدار کر لیں گے تو انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا، ایمان محفوظ رہے گا۔ ایک ولی کے درگاہ میں ایک اللہ کا ولی آئے گا جن کو دنیا سنیت سید باپو غلام حسین شاہ نقشبندی سے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے، بہت بڑی بزرگ، بہت بڑی ہستی ہے، ہم نے ان سے کئی بار ملاقات کی ہے، بہت بڑی شریعت کا پابند اگر پیر دیکھنا ہو تو ان کو آپ دیکھ لیں، شریعت کا پابند اگر کوئی پیر دیکھنا ہو تو باپو غلام حسین شاہ جیلانی نقشبندی کو دیکھ لینا، اتنے وہ شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان ولیوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے ولیوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دی۔ اب میں دو مسئلے بیان کروں، انشاءاللہ آدھا وقت بھی ہو جائے گا۔ واپس سنے تھے قرآن حدیث میں دو چیزیں ایسی ملتی ہمیں، دو چیزیں ایسی کہ اللہ پاک ان چیزوں کا اعلان کیا اپنی زبان سے، کیا کیا؟ اور وہ خوشی میں نہیں، خوشی کے اعلانات تو الگ ہے، اور جو اعلان اللہ پاک نے دو کیے وہ غصے میں کیے ہیں۔ کسی نے کیے؟ غصے میں غضب میں اعلان فرمائے۔ انسان نماز چھوڑتا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے غصے میں اعلان نہیں فرمایا، جو چاہے کرے اعلان نہیں فرمایا، لیکن وہ انسان اگر کسی اللہ کے ولی سے دشمنی کر لے اب وہی اللہ نے اعلان فرما دیا، خبردار جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے اعلان جنگ میں کرتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے اس سے میرے اعلان جنگ ہے۔ اور دوسرا اعلان قرآن میں فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، کس کا؟ سود کا کاروبار، بیاج لیتے ہیں مسلمانوں سے مسلمان، اللہ پاک فرماتا پھر میرا اسے اعلان جنگ ہے۔ دو جماعتوں سے اللہ پاک نے، ایک اعلان اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا اور دوسرا اعلان جو بخاری شریف میں حدیث قدسی اپنے نبی کی زبان سے کہلوایا۔ دونوں اعلان دو نبی کے زبان سے ہوئے، ایک قرآن میں اترا، دوسرا حدیث میں اترا نبی کے زبان سے۔ اللہ نے فرمایا اگر وہ سود کا کاروبار کرتا ہے اس سے بھی اعلان جنگ ہے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اس سے بھی اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہیں نہ سود کا کاروبار کرنا ہے نہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھنی ہے، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے نہ تو حرام کمائی کماؤ اور نہ میرے ولی سے دشمنی کرو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب تو صبح اٹھے تیرا کنڈیشن یہ ہو یا تو تم عالم ہو، اگر عالم نہیں ہے تو پھر علم حاصل کرنے میں لگ جا، اگر علم حاصل کرنے میں تیرے پاس ٹائم نہیں ہے پھر علماء کی باتیں سنا کر، علماء کی باتیں سنا کر، اور وہ بھی ٹائم نہیں اتنا تو بیزی ہے تو پھر علماء سے محبت کیا کر۔ پانچویں چیز مت پڑھنا، کسی بھی عالم سے کسی بھی ولی سے دشمنی مت کرنا، دشمنی مت کرنا، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اسے اعلان جنگ میں کرتا ہوں، اور جو کسی ولی سے محبت کرتا ہے اللہ پاک بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ کسی انسان سے بھلا نہ ہو تو برا بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اللہ پاک کے ولیوں سے جو انسان محبت کرتا ہے پھر وہ اللہ پاک ولی کے صدقے انسان سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ ولیوں سے محبت کرنا اور ان کے ذکر سننا یہ بہت بڑا عزت کا مقام ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا بزرگوں نے فرمایا جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ آپ یقیناً بتائیں، دل میں ہاتھ رکھ کے
آپ اپنے گھر میں زیادہ سکون میں ہوتے ہیں کہ اب جو بیٹھے زیادہ سکون میں؟ آپ کا دل یہ گیا کہ سب سے زیادہ سکون اب مل رہا ہے. کیوں سکون یہاں ہے؟ کیوں ہے؟ ایک تو اللہ کا گھر ہے، دوسرا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہے، تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہاں سکون ہی سکون میں. مجھے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے تقریباً بولتے ہوئے. 1 گھنٹہ 10 منٹ مجھے خود کو پتا نہیں چلا کہ میں کتنا ٹائم لگ چکا ہوں. اور آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا مجھے لگتا ہے کہ 5 منٹ ہوئے. یہ اب میں قرآن میں آپ کو دکھاتا ہوں. اب میں نے قرآن کی آیت اس کا ترجمہ اب کرتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ولی کی نشانی بتایا آپ صاحب انما ولیکم اللہ و رسول. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے. اور ولی کی تقسیم جو ہے وہ 3 درجے کی ہوگی. اللہ فرماتا ہے ایک ولی تمہارا رب ہے. تمہارا رب تمہارا ولی ہے. ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ولی کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. اللہ سے بڑھ کر انسان سے محبت کرنے والا کون ہوگا؟ انسانوں سے محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. محبت کو غلط طریقے سے نہیں، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے کسی سے محبت کرے. یہ دنیا کی میٹھی کمائی جو ہے نا وہ شہد کی مکھی کی طرح. شہد کی مکھی شہد دے دے تو اس کی مٹھاس کا کوئی جواب نہیں، اور ڈنک مار دے تو اس کے زہر کا بھی جواب نہیں. دنیا کے میٹھے جو پجاری ہوتے ہیں نا وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتے ہیں. وہ میٹھا میٹھا بھی دیتے ہیں اور کھارا کھارا دھوکہ بھی دے دیتے ہیں. تو ولی کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا. ولی کا معنی محبت کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ولی ہوں. میں تمہارا ولی ہوں. ولی انسان سے محبت کرتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ پاک انسان سے محبت کرتا ہے. دوسرا ولی کون ہے؟ رسول. وہ اللہ کا رسول ہے. اللہ کے رسول انسان سے محبت کرتے ہیں. یہ 2 ولی ہو گئے. اب تیسرے ولی جو ہیں وہ ایمان والے. اللہ فرماتا ہے ولی پکے وہی ہے. ایک تو نماز کے پابند، ایمان ان کا مضبوط. ان کے ایمان کے سامنے دنیا کا کوئی پہاڑ آ جائے ان ولیوں کے ایمان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وہ پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے لیکن ولی اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا. اگر وہ ولی اشارہ کرتے ہیں تو پہاڑ کا حصہ وہیں رک جائے. ولی اشارہ کرتے تو آنے والا پہاڑ کا ٹکڑا قیامت تک کے لیے وہیں رک جائے. اپنے آنکھوں سے اجمیر شریف میں دیکھو ذرا گھر میں ابھی تک وہ پہاڑ کا حصہ کھڑا کے نہیں کھڑا، رکا ہوا نا، بغیر تھوڑے سے ٹچ میں کھڑا ہے. لاکھوں آندھیاں طوفان بارش جاتے ہیں وہ اب وہ ہلنے والا نہیں. جو ولی کا اشارہ ہو گیا ہے، ولی کا اشارہ ہو گیا وہ ہلنے والا نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے. وہ نماز بھی قائم کرتا ہے اور اس کے پاس مال ہو تو مال کی زکات پابندی سے ادا کرتا ہے. اور اس کے ساتھ میں نماز کا کنڈیشن یہ ہے کہ وہ اکیلا نہیں، وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کرتا ہے. وہ 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے. اور ہمیں شریعت میں حکم کیوں دیا گیا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کرو. اگر تم آبادی کے اندر ہو، کھیت میں ہے تو الگ مسئلہ ہے، بھیڑ بکری چرا رہے جنگل میں الگ مسئلہ. تنہا نماز پڑھو یا اگر 4-5 آدمی یا 2 آدمی مل جائے تو پڑھانے کے لائق ہو تو اس کو امام بنا لو. لیکن گاؤں کے اندر مسجد میں نماز پڑھنا امام کے ساتھ یہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جماعت کے ساتھ کافی لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور امام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ولیوں کا طریقہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں پتہ چلے نہ چلے، ہو سکتا ہے کہ جماعت میں کوئی ولی ہو، اس ولی کی نماز ضرور میری بارگاہ میں مقبول ہے اور اس کے صدقے تمہاری نماز بھی قبول ہو جائے گی. اس لیے بستی میں رہتے ہوئے 5 نمازیں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ورکعوا مع الراکعین. اللہ فرماتا رکوع کرنے والوں کو ساتھ کیا کرو. اس لیے کہ کامل رکوع جس کا ہو گیا اس کامل کے صدقے ناقص رکوع بھی قبول ہو جائیں گے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ولی تمہارا اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے پوری کائنات میں جتنے بھی نیک انسان ہیں وہ ہم گنہگاروں کے ولی ہیں. ہم گنہگاروں کے
वली है। तो वलियों से मोहब्बत करना ये अल्लाह की सुन्नत है, वलियों से मोहब्बत करना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, और वलियों से मोहब्बत करना ये तमाम फरिश्तों की सुन्नत है, और वलियों से मोहब्बत करना ये अहले सुन्नत व जमात की अलामत और निशानी है। निशानी के वलियों से मोहब्बत है। सुन्नत और तरीका रहा है हमारे बीच में वलियों से मोहब्बत करने का, उनके दरबार में माज़ारों पे जाने का। अब कई लोग ये देखते हैं कि वली के मज़ार पे जाते हैं, सिस्टम का ढोल बाजे, अजमेर में जाए तो कवालियों वाले, आप कहीं भी जाए तो अब कहते हैं वलियों के दरबार में ये होता है कि नहीं जाना चाहिए, वहां तो गुनाह होते हैं, वहां तो गुनाह होते हैं। अरे भाई हमारे पेट में गंदगी पड़ी है, इससे हम अपने आंख में बात तो नहीं निकलवा सकते, तो वो गुनाह कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए ये वली का कसूर नहीं है, ये तो हमारा नफ्स का कसूर है, वहां जाके रक्स करते हैं। वली तो वो थे अगर एक निगाह किसी जमात पे डालते और वो ईमान से खाली हो तो एक निगाह से फिर 90 लाख मुसलमान बना। उनका काम तो किसी को मुसलमान बनाना है, उनका काम तो किसी को अच्छा इंसान बनाना है। वो जोगी जयपाल आया था ना, जोगी जयपाल गरीब नवाज की बारगाह में, वो बड़े हरबे इस्तेमाल किए, पत्थर भी फेंके, आग भी फेंकी, लेकिन लास्ट में जाके जब मुसलमान हुआ तो उन्होंने एक चीज मांगी गरीब नवाज से। अब गरीब नवाज का और गौस पाक का रिश्ता मामे और भांजे का है। गौस पाक मामे होते हैं और गरीब नवाज गौस पाक के भांजे रिश्ते में। तो गरीब नवाज की बारगाह में जयपाल ने कहा क्या मैं मुसलमान हो गया, मैं चाहता हूं कि क़यामत तक जिंदा रहूं, और जो भी आपका मानने वाला अजमेर में आए और रास्ता भटक जाए उसको मैं सीधा रास्ता बताऊं। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु अन्हु तारीख पढ़े, जोगी जयपाल का नाम अब्दुल्ला रखा गया, लक़ब उसका बेयामानी है, बेयामान जंगल में रहते हैं, क़यामत तक भी जिंदा रहे। गरीब नवाज में मुंह से निकला तकदीर बदल गई, तकदीर बदल गई। इसलिए मेरे गौस ने फरमाया था वली वो है जो तकदीर को देखे भी और तकदीर को बदले भी। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये अल्लाह वाले की निगाह विलायत जब पड़ जाती है तो वो तकदीरें बदल जाया करती है। अल्लाह वाले जो होते हैं हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में मगन रहते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में मगन रहते हैं। उनको पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ, उनके इल्म नहीं होता कि कोई क्या कर रहा है, हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में अल्लाह की ज़रबे उनकी ज़बान पे रहती है। सैयद सरकार मोहम्मद राशिद रहमतुल्लाह ने एक अल्लाह के वली है, सन हिजरी 1200 के वली है, यानी 200 साल पहले हुए। वो बुजुर्ग फरमाते जब मैं पढ़ रहा था, ये गौस पाक की औलाद में से सिलसिला कादरी में, सिलसिला कादरिया सारे सिलसिलों में फजीलत वाला सिलसिला है। वो फरमाते हैं कि मैं पढ़ रहा था, उस जमाने के अंदर ये आसानियां तो थी नहीं, बसें, गाड़ियां, ट्रेनें, तो मैं सफर कर के मेरे वालिद साहब जो थे, उनके वालिद साहब का नाम था बके शाह, मोहम्मद बका शाह रहमतुल्लाह अलैह। ऐसे मदरसे में छोड़ते जहां 2-2, 4-4 दिन खाना नहीं मिलता था उस जमाने के अंदर। क्यों कि बच्चा खाने में लग गया तो पढ़ेगा नहीं, इसके नफ्स को मारना जरूर है। तो ऐसे मदरसे में छोड़ा कि वो कई की दिन खाना नहीं मिलता था, परेशान हो गए, पैरों में सोजन आ गई, चल चल के पाँव में छाले पड़ने लगे। एक रात उठे, वजू किया और मदीना की तरफ मुंह किया, मदीना की तरफ अपना रुख किया और एक पाँव उठा लिया। मौलाना एक पाँव के ऊपर उस अल्लाह के बंदे ने 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। कितने मर्तबा? 5000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। 5000 दुरूद पाक पढ़ने के बाद एक पैर पे खड़े हो गए और फिर अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब मैं परेशान हो गया सफर करके। क्यों? छोटे बच्चे थे, जरा 10-15 साल के ऊपर थे। या रसूल अल्लाह मैं परेशान हो गया, नजर करम फरमाए, बहुत हो गया सफर, अब इल्म जो है आप इनडायरेक्ट आप मुझे अता फरमा दें। फरमाते बस इतना कहना था कि मेरे दिल के अंदर अचानक हुजूर की तरफ से फैज पहुंचा। पहले मेरे पास सिर्फ सीना था, जब वो फैज पहुंचा तो मेरा सीना इल्म का मदीना बन गया। इल्म का मदीना, इल्म का शहर बन गया वो सीना।
جب حضور کا فیض پہنچا تو درود پاک پڑھنے سے حضور کا فیض ملتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب حالت مراقبہ کے اندر یعنی آنکھیں بند کر کے تصورات کے اندر حضور کی بارگاہ میں پہنچے. جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے نا کوئی چیز تقسیم ہو رہی تھی, حضور کے خادم بانٹ رہے تھے اور میرے جانے سے پہلے وہ ساری چیز بانٹ دی کہ ہر ایک کو, اور میں رہ گیا تھا. اور پھر خادم نے کہا حضور سے جا کر عرض کی یا رسول اللہ ایک بزرگ ہے اس کو کچھ ملا نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ بزرگ کو میرے پاس بھیج دو, اس بزرگ کو میرے پاس بھیج دو. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ وہ بزرگ گئے. حضور نے اپنا سر کا تاج, اپنا تاج شاہی تاج اتار کر کے بزرگ کے سر پر رکھا. فرمایا کہ بیٹا جاؤ اس تاج کو سنبھال کر رکھنا. بزرگ عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے نانا جان ہیں, اس تاج کو اٹھانے میں میری ہمت نہیں ہے, یہ آپ کے سر پر چڑھتا ہے. حضور نے فرمایا کہ کچھ دن اٹھا لینا, پھر ایک بچہ آئے گا وہ خود اٹھا لے گا. بچہ آئے گا وہ خود اٹھا لے گا. محمد بقا شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تاج لے کے میں واپس آیا اپنے شہر میں حیدرآباد سندھ کے اندر. وہاں آیا تو پھر کچھ دنوں کے بعد بچہ پیدا ہوا. وہ تاج میں نے ان کے حوالے کر دیا. وہ تاج میں نے ان کے حوالے کر دیا. مکمل طور سے پھر وہ تاج انہوں نے سنبھال کے رکھا. مجھے پتا چل گیا جس کی طرف میرے نبی نے اشارہ کیا تھا وہ عام انسان نہیں, وہ ولیوں کا تاجدار ہے. اب میں کہتا ہوں محمد راشد رحمت اللہ علیہ جب اللہ کے اتنے بڑے ولی ہے, یہ غوث پاک کی اولاد میں سے, یہ غوث پاک کی نگاہ ملائے سے قریب ہے, جب ان کی ولایت کا یہ عالم ہے تو بغداد کے دوسرے کی ولایت کا عالم کیا ہوگا. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, گر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. غوث پاک رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ان کے خاندان میں اللہ نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ قیامت تک سب سے زیادہ ولی جو ہے وہ میرے غوث کے خاندان میں آئے اور آئیں گے بھی. آپ کے رشتہ دار سب سے بڑی جو ولیوں کی جماعت ہوگی غوث پاک کے خاندان کی اور آپ کو مریدوں کی ہوگی. اس لیے فرمایا تھا کہ اللہ پاک نے میرا اپنے مریدوں کا رجسٹر میرے حوالے کر دیا. جب تک ایک ایک مرید بخشا نہ جائے گا غوث اس وقت تک چین میں نہیں آئے گا. سارے اپنے مریدوں کو بخشوا کر کے پھر میں چین سے بیٹھوں گا. اللہ پاک ہمیں غوث پاک کو سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.